السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کو اس بات کا علم تھا کہ شوہر کو کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، مگر وہ اپنی سخت کوشش کے باوجود بھی میٹھے کا انتظام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ کھانے کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا۔ لیکن بیوی تھی، اس نے روزانہ کے اخراجات میں سے دو پیسے بچانا شروع کیے۔ اس طرح کافی دنوں کے بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ کوئی میٹھا کھانا تیار کر سکے۔ چنانچہ ایک دن آٹا اور گھی اور کھجور کا گڑ لائی اور حلوہ تیار کیا اور رات کے کھانے کے بعد خوشی خوشی شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی پسندیدہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، مگر انہوں نے بیوی سے دریافت فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے یہ حلوہ کس طرح تیار کیا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ تم نے یہ حلوہ تیار کر لیا؟ یہ سوال سن کر بیوی سناٹے میں آ گئی، کیونکہ وہ خلیفہ کے مزاج سے واقف تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ تو وہ شخص ہے جو خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بچوں کے لیے روزی کمانے گھر سے نکل گیا تھا کہ راستے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو بکر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کے شایان شان نہیں کہ کپڑوں کے تھان کندھے پر لاد کر گلی گلی پھریں اور روزی کمائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آخر یہ تو بتاؤ کہ میں اپنے بال بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تجارت کرنا تو میرا پیشہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی اور بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ خلیفہ اور ان کے بال بچوں کے روزانہ کھانے کے اخراجات بیت المال سے ادا کر دیے جائیں، اور سال میں 2 جوڑے کپڑے، ایک جوڑا گرمی کا اور ایک جوڑا سردی کا، انہیں بیت المال سے فراہم کیے جائیں۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیوی نے عرض کیا، خلیفہ، بیت المال سے جو روزینہ آتا ہے اس میں سے 2 پیسے بچا کر میں نے اکٹھا کیا اور اس میں سے آپ کے لیے میں نے یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ خلیفہ نے یہ سن کر حلوے سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے روزینہ میں میری ضرورت سے 2 پیسے زیادہ آتے ہیں۔ خلیفہ نے حلوے سے ہاتھ کھینچ لیا، اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی وقت بیت المال کے خزانچی کو بلوا کر حکم نامہ لکھا کہ میرے روزینہ سے 2 پیسے کم کر دیے جائیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ جب اس طرح کے مسلم حکمران تھے تو اسلامی مملکت پر رحمت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اب نہ وہ حکمران ہیں اور نہ وہ خدا تعالیٰ کی اس طرح کی رحمتیں۔ جب اس طرح کے مسلم حکمران تھے تو اسلامی مملکت پر رحمت کی بارشیں ہوتی تھیں۔ اب نہ وہ حکمران ہیں اور نہ وہ خدا تعالیٰ کی اس طرح کی رحمتیں۔